نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سب سے افضل دن یہی 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری 10 کے دنوں سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی دنوں میں کیا گیا کوئی بھی عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ افضل نہیں۔ ان دنوں میں عبادت کی تمام بڑی قسمیں جمع ہو جاتی ہیں، نماز، صدقہ، روزہ، حج اور قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد۔ ان مبارک 10 دنوں میں شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان 10 دنوں میں بکثرت اللہ کا ذکر کرنا مستحب ہے۔ اللہ نے فرمایا اور تاکہ وہ مقررہ دنوں میں اللہ کا ذکر کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں بکثرت تحلیل، تکبیر اور تحمید کرو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ تاریخ 30/5/2025 3 ذی الحجہ 1446 ہجری۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، پوشیدگی اور سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا خوف رکھو۔ مسلمانوں، اللہ تعالی نے راتوں اور دنوں کے درمیان باہمی فضیلت اور برتری رکھی ہے، اور اپنے بندوں کو عبادت کے موسم عطا فرمائے تاکہ مومن کے درجات مزید بلند ہوں۔ فضیلت والے ان دنوں میں سے جن کی شان اللہ نے بلند کی اور ان کو عظیم بتایا ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالی کسی عظیم چیز کی قسم کھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ دن اللہ کے حرمت والے دنوں میں سے ہیں اور حج کے متعین مہینوں کا اختتام ہیں۔ ان کے دن رمضان کے آخری 10 کے دنوں سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سب سے افضل دن یہی 10 دن ہیں۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری 10 کے دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کی آخری 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی دنوں میں کیا گیا کوئی بھی عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ افضل نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان دنوں میں عبادت کی تمام بڑی قسمیں جمع ہو جاتی ہیں، نماز، صدقہ، روزہ، حج اور قربانی۔ اور ان دنوں میں سب سے بڑا شعار اللہ کے پاک گھر کا حج ہے، جو اسلام کا ایک رکن، اس کے عظیم اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور اس کے ذریعے گناہ اور خطائیں مٹائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ حاجی کے لیے گناہوں کی گندگی سے پاکیزگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور فحش گوئی اور گناہ سے بچا تو وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ متفق علیہ۔ ان دنوں میں عرفہ کا دن ہے جو مسلمانوں کی حاضری اور اجتماع کا دن ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک معزز دن ہے، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان 10 دنوں میں مسلمانوں کی 2 عیدوں میں سے ایک عید ہے جو قربانی کا دن اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم اور سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عید کے دن اپنے خطبے میں فرمایا سنو، سب سے زیادہ حرمت والا دن
तुम्हारा ये दिन है। इसे अहमद ने रिवायत किया है। ये दिन हज के अमाल वाले दिनों में सबसे अफजल और नुमाया है। इसमें इस्लाम के बेशतर शायर अंजाम पाते हैं। यही बड़े हज का दिन है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को बड़े हज के दिन साफ ऐलान है, और इसी रोज़ अल्लाह ने इस उम्मत के लिए दीन को तमाम किया। मुसलमानों के दिलों में बैतुल्लाहिल हराम के हज की तड़प है, और अपने बंदों पर अल्लाह के फजल में से है कि उसने हज सिर्फ साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ किया है, और जो हज का अज़्म करे और ना कर सके वो उसके सवाब से सरफराज होगा। इन मुबारक 10 दिनों में शुरू के 9 दिनों का रोज़ा रखना मुस्तहब है। नववी रहमहुल्लाह ने कहा यह खूब मुस्तहब है, और अरफा के दिन का रोज़ा पिछले और अगले साल के गुनाहों का कफ़ारा है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हाजी के लिए अफजल ये है कि वो इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िल की पैरवी करते हुए रोज़ा न रखे। इन 10 दिनों में बकसरत अल्लाह का जिक्र करना मुस्तहब है। अल्लाह ने फरमाया, और ताकि वो मुकर्ररा दिनों में अल्लाह का जिक्र करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनमें बकसरत तहलील, तकबीर और तहमीद करो। इसे अहमद ने रिवायत किया है। हर वक्त तकबीर मुतलक अशर ज़िलहिज्जा के शायर में से है, और हाजियों और गैर हाजियों के लिए अरफा की फजर से अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन की असर तक फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तकबीर मुक़य्यद मशरूअ है। अल्लाह की अजीम किताब की तिलावत का अज्र कई गुना बढ़ाया जाता है। सदका सआदत के दरवाज़ों में से है, और सबसे बेहतर सदका वो है जो ज़रूरत के वक्त और मुअज़्ज़ज़ ज़माने में हो। ईद और तशरीक़ के दिनों में एक माली और जिस्मानी इबादत है जिसे अल्लाह ने नमाज से जोड़ा है। चुनांचे उसने फरमाया, सो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अल्लाह ने कुर्बानी में इखलास बरतने और इस बात पर उभारा है कि इसमें सिर्फ एक अल्लाह की खुशनूदी मकसूद हो, ना फ़ख्र हो, ना दिखावा, ना शोहरत और ना महज रस्म आदत। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुँचते, न उसके खून, बल्कि उसे तो तुम्हारे दिल की परहेजगारी पहुँचती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सितकबरे सींगों वाले 2 मेंढों की कुर्बानी की। आपने उन्हें अपने हाथों से ज़बह किया। हदीस में मज़कूर काला मेंढा है जिसके बालों पर सफ़ेदी हो और सींगों वाला हो। सबसे बेहतर कुर्बानी का जानवर वो है जो घर वालों के यहाँ सबसे महंगा और बेशबहा हो। एक बकरा आदमी और उसके घर वालों की तरफ से काफ़ी होगा, और जो कुर्बानी करना चाहे वो ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होने से लेकर कुर्बानी करने तक अपने बालों या नाखूनों में से कुछ न काटे, और जो अशर ज़िलहिज्जा के शुरू होने के बाद कुर्बानी की नीयत करे, और वो जब नीयत करे उस वक्त से अपने बालों और नाखूनों में से कुछ न काटे। उसके बाद मुसलमानों, अल्लाह ताला के एहसान में से ये है कि उसने अशरा ज़िलहिज्जा के मौसम को हज के लिए जाने वालों और हज से माजूर लोगों के दरमियान मुश्तरक रखा है, और हाजी फजीलत के ज़मानों के साथ अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब जगह मक्का मुकर्रमा में ठहरने की फजीलत भी पाता है। अल्लाह ने इस शहर की कसम खाई, उसे मुक़द्दस करार दिया और उसकी हिफाजत की है, और इसमें बकसरत और दायमी खैर की बरकत रखी है, और इसे पुरअमन बनाया है। इसमें जंग नहीं की जाएगी, इसमें परिंदा मामून है उसे भगाया नहीं जाएगा, दरख्त काटा नहीं जाएगा। जिस माल का मालिक मालूम नहीं उसे सिर्फ वही उठा सकता है जो उसका ऐलान करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ देखा और कहा, अल्लाह की कसम तुम अल्लाह की सबसे अच्छी सरजमीन हो, और अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की सबसे महबूब सरजमीन हो। इसे इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। तौफीक याफ्ता हाजी वो है जो इसमें अपने वक्त को इताअत के कामों से आबाद करता है, नेकियों का तोशा लेता है, रहमतों के झोंके हासिल करता है, और अपने रब की पे दर पे नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता है, और हाजियों और उम्रा करने वालों की खिदमतों में लगे लोगों के लिए दुआएं करता है। अल्लाह का फरमान है, ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ पियो और अल्लाह ताला का शुक्र करो अगर तुम ख़ास उसी की ही इबादत करते हो। अल्लाह मुझे और आपको कुरान अज़ीम की बरकतों से नवाजे, इसमें मौजूद आयात और ज़िक्र हकीम से मुझे और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए और आप सब के लिए अल्लाह अज़ीम से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए, बिला शुबा वही बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है।
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے احسانات پر، اور اس کا شکر ہے اس کی توفیق و امتنان پر۔ میں اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالی ان پر، ان کے آل و اصحاب پر درود بھیجے اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، بندے اللہ کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہیں، اور جنت یا جہنم کے سوا ان کے سفر کا کوئی ٹھکانہ یا پڑاؤ نہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ اگر بندے کو اس کے رب کے قریب نہ کرے تو وہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ چنانچہ عبادت کے مواقع سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ وہ ختم ہو جائیں۔ گناہوں سے بچو کیونکہ اللہ کو بہت غیرت آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ بہت غیرت مند ہے۔ اللہ کو غیرت اس بات پر آتی ہے کہ مومن وہ کام کرے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ متفق علیہ۔ حرام مہینوں میں گناہ کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کتنا ہی پیارا ہے وہ توبہ کرنے والا بندہ جو ان دنوں میں توبہ کرے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہے۔ اور جو کوئی اپنے قول، عمل، حال، رزق یا دل کی حالت میں کمی محسوس کرے، اسے چاہیے کہ وہ توحید اور استغفار کر لے، کیونکہ اگر ان میں سچائی اور اخلاص ہو تو ان دونوں میں شفا ہے۔ پھر جان لو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا تم کو حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ، اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق کے مطابق فیصلے کیے اور اسی کے ذریعے عدل کرتے رہے۔ اور تمام صحابہ سے بھی راضی ہو جا، ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا، اپنی سخاوت و کرم کے صدقے اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ کر۔ اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن، سکون اور خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سربراہ اور ان کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسندیدہ ہیں اور جن سے تو راضی ہو، اور ان کو نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرما، اور ان دونوں کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنا اے رب العالمین، اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دریاں دین۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔